بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ اس ویڈیو میں آج ہم ذکر و اذکار کے فائدے جانیں گے۔ جب ہم ذکر و اذکار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیسے ہماری مدد فرماتا ہے، مشکلات حل ہوتی ہیں، کام آسان ہوتے ہیں۔ ایک صاحب بتاتے ہیں کہ میں کسی کام سے گھر سے نکلا، اور جب بھی میں کسی کام سے گھر سے نکلتا ہوں تو میری عادت ہے کہ میں اول آخر درود پاک کے ساتھ درمیان میں 11 مرتبہ سورہ قریش پڑھتا ہوں۔ آپ نے اول آخر درود پاک پڑھ کے 11 دفعہ درمیان میں سورہ قریش پڑھی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ میں فلاں کام کے لیے جا رہا ہوں، میرے لیے آسانی فرمانا، مدد فرمانا۔ تو کہتے ہیں میری یہ روٹین ہے، جب بھی گھر سے نکلتا ہوں عمل کر کے نکلتا ہوں، دعا کر کے نکلتا ہوں۔ اور جب سے میں نے یہ پڑھنا شروع کیا ہے، میں نے خاص کر نوٹس کیا کہ غیبی مدد ہوتی ہے میرے کاموں میں، ٹریفک میں نہیں پھنستا۔ اور اگر ٹریفک زیادہ ہو، سورہ قریش پڑھی تو ٹریفک کھل جاتا ہے۔ اگر میں جس جگہ کام سے جاؤں وہاں رش ہو تو اس عمل کی برکت سے میرا کام جلدی ہو جاتا ہے، مجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑتا، اور جہاں بھی جاتا ہوں وہاں جو لوگ ہوتے ہیں وہ کوآپریٹ کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس عمل سے نا میری زندگی میں بہت آسانیاں آئی ہیں۔ اور بتانے لگے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں اپنی امی کی آن لائن پینشن کے لیے بینک سے اوریجنل ڈاکیومنٹس لے کر آفس جا رہا تھا۔ اب راستے میں کہتے ہیں کہ بزنس روڈ کے قریب فوٹو اسٹیٹ کی دکان تھی، اور مجھے یہ جو ڈاکیومنٹس تھے فوٹو کاپی کرانے تھے۔ میں وہاں رک گیا، میں نے فوٹو کاپی کروانے کے بعد ڈاکیومنٹس لے کر آگے چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ ابھی میں اس روڈ سے ایم اے جناح روڈ کی طرف مڑا ہی تھا کہ مجھے پیچھے سے کسی نے آواز دی کہ بھائی صاحب آپ کے کاغذات گر گئے ہیں، آپ کے ڈاکیومنٹس گر گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں موٹر سائیکل پر تھا، مجھے جب یہ آواز آئی میں نے اپنی گاڑی روکی اور پیچھے دیکھا۔ اب جب پیچھے دیکھا تو مجھے حیرانی ہوئی، کیونکہ کوئی بھی میری طرف متوجہ نہیں تھا، کسی نے مجھے آواز نہیں دی تھی۔ پھر میں نے احتیاط سے اپنے جتنے ڈاکیومنٹس تھے وہ چیک کیے تو میری پریشانی اور بڑھ گئی، کیونکہ فائل تو میرے پاس تھی لیکن فائل کے اندر اوریجنل ڈاکیومنٹس کاغذات موجود نہیں تھے۔ اب میری آنکھوں کے سامنے تو اندھیرا آ گیا، پریشانی بہت زیادہ بڑھ گئی کہ ڈاکیومنٹس کہاں چلے گئے، اور جس نے مجھے آواز دی وہ بندہ بھی نہیں ہے پیچھے، اور پیچھے کوئی کاغذ بھی نہیں ہے، کوئی ڈاکیومنٹ نہیں ہے پیچھے سڑک پر۔ کہتے ہیں کہ میں پریشانی کے عالم میں رانگ سائڈ پر گاڑی چلاتے ہوئے واپس جانے لگا، اور دیکھتا جا رہا تھا آگے پیچھے کہیں میرے کاغذات مل جائیں سڑک پر۔ اور اس وقت سڑک پر بہت رش تھا، میری تشویش بڑھتی جا رہی تھی۔ اسی مایوسی اور پریشانی میں میں جو فوٹو اسٹیٹ کی شاپ تھی اس طرف گیا، واپس اس شاپ پر پہنچا، بائک کھڑی کر کے میں اندر داخل ہوا۔ تو جیسے ہی میں اندر داخل ہوا جو دکاندار تھا وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ آپ کے اوریجنل ڈاکیومنٹس میرے پاس ہیں، آپ تو یہیں بھول گئے تھے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کیا، اور جو شاپ کیپر تھا، دکاندار تھا، اس کا بھی شکر ادا کیا۔ میں نے ڈاکیومنٹس لیے اپنی والدہ کی، اور الحمدللہ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ لیکن میں آج تک حیران ہوں کہ وہ آواز کس کی تھی، کس نے مجھے موٹر سائیکل روکنے کا کہا تھا اور پیپرز چیک کرنے کا کہا تھا جبکہ پیچھے کوئی بندہ نہیں تھا۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے غیبی مدد تھی، چونکہ میں ڈاکیومنٹس وہیں بھول گیا تھا۔ واپس چلا جاتا تو پریشانی اٹھانی پڑتی، دیر ہو جاتی، پتہ نہیں بعد میں ملتے کہ نہیں ملتے ڈاکیومنٹس۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے میری غیبی مدد فرمائی تھی، اور یہ سب کچھ سورہ قریش پڑھنے کی برکت سے ہوا۔ یہ سورہ قریش پڑھ کر میں گھر سے نکلتا ہوں تو میرا ہر کام آسان ہو جاتا ہے، ہر کام میں میری مدد ہوتی ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس دن بھی میری غیبی مدد ہوئی۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم بھی یہ روٹین بنا لیں، 3 دفعہ درود پاک یا 1 دفعہ درود پاک، اور پھر 11 دفعہ سورہ قریش پڑھ کر، پھر درود پاک پڑھ کر اللہ سے اپنے ہر کام میں مدد کے لیے، آسانی کے لیے دعا کر کے گھر سے نکلیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جہاں بھی جائیں گے، جس کام کے لیے جائیں گے، غیبی مدد ساتھ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی کے معاملات فرمائے، آمین۔